مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کامیاب ہو کے آخرت کی منزلوں کی طرف آئیں، اور یہ دنیا کی زندگانی چونکہ چند روزہ ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے جانے کی کیفیت کیا ہوگی، کب یہ وقت آئے گا، کیسے یہ کیفیت ہوگی، لیکن یہ یقینی ہے کہ اس نے ضرور جانا ہے۔ دنیا میں زندگی انسان ایسے گزارے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو ہر شخص کی زبان پہ یہ لفظ ہو کہ یہ بہت اچھا بندہ تھا۔ تو اس کے لیے چند رہنما اصول ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو ان رہنما اصولوں کے مطابق انسان گزارنا شروع کر دے تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز، اگر یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب انسان بن جاؤں، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ کامیابی میرے قدم چومے، تو سب سے پہلا اصول یہ ہے، کامیابی کے لیے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نماز کو لازم پکڑ لے۔ کامیاب ہونے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی بے نمازی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب سے مراد دنیا آخرت کی کامیابی ہے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ دوسری چیز، دوسرا اصول، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے شعور حاصل ہو، وہ سمجھدار بن جائے، تو اس شعور کے لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اگر شعور والا بننا چاہتا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا اپنے اوپر لازم کر دے۔ اپنے روزانہ کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت کو ایک جزء لازم بنا دے، قرآن کی تلاوت ضرور کرے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیں، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ جب یہ صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیں گے۔ اور چوتھا اصول، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ مزید بڑھیں، نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس پہ لازم ہے کہ وہ شکر کرتا رہے، قدم قدم پہ شکر کرے، ہر نعمت پہ شکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی توفیق دے دیں، اس توفیق پہ شکر کرتا رہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں، تو آسانیوں کے لیے اس پہ ضروری ہے کہ یہ صبر کرے۔ مشکلات آئیں گی، ان پہ صبر کرے گا تو صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو، عزت میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے اخلاق کو درست کر دے۔ اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ ہر شخص اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو۔ ایسے اخلاق کے ساتھ بڑے چھوٹے، اپنے ہم عمر ہم عصر، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ یہ پیش آئے۔ اور جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آئے، تو سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرتا رہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نصیب کر دیں گے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت نصیب ہو، اسے جنت ملے، تو جنت کے لیے پھر وہ توبہ کرتا رہے، ہر وقت توبہ کرتا رہے گا، چھوٹے گناہوں پہ بھی توبہ کرے، بڑے گناہوں پہ بھی توبہ کرے۔ جب یہ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے۔ یہ میں نے 8 اصول بتائے۔
8 اصول ہیں کامیاب زندگی کے لیے۔ سب سے پہلی چیز بتائی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ دوسری چیز، اگر شعور اور سمجھ چاہتے ہو کہ ہمیں شعور ملے، سمجھدار کہلائیں، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہو۔ اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو تو شکر کرتے رہو۔ آسانیاں چاہتے ہو تو صبر کرتے رہو۔ عزت میں اضافہ چاہتے ہو تو اخلاق میں بہتری لے آؤ، اپنے اخلاق درست کر لو۔ اور اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کرتے رہو۔ جنت چاہتے ہو تو توبہ کرتے رہو۔ یہ 8 اصول ہیں۔ ان 8 اصولوں کے مطابق اگر کوئی شخص زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کامیاب زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔